जेल से निकलवाना हो तो अमेरिका की मदद मांगते हैं। ये कैसी पार्टियां हैं, ये कैसे सियासी लोग हैं, ये कैसी बातें करते हैं। एक तरफ आजादी की बात करते हैं, गुलामी से निजात की बात करते हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका की मदद भी मांगते हैं। ये लोग हमारे तर्जुमान नहीं बन सकते। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान में इस वक्त जो मुज़ाकरात का अमल हो रहा है, इस अमल की हम हिमायत जरूर करते हैं और कहते हैं कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए। वो एक टेबल पर बैठे हैं, एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, लेकिन मुझे शिकवा है पीटीआई से भी कि जब हमने इनिशिएटिव लिया, हुकूमत को मजबूर किया कि वे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करें, तो उसमें आने से पीटीआई ने इनकार कर दिया था। मुझे अफसोस और दुख है, ये इनको नहीं करना चाहिए था। और मैं अब भी कहता हूं कि जेल से इमरान खान साहब ये ऐलान करें कि हम हमास की हिमायत करते हैं और इसराइल की मुखालिफत करते हैं, और इसराइल को अगर सपोर्ट अमेरिका कर रहा है तो इमरान खान साहब ये भी बयान जारी करें कि जो गजा के बच्चों का कातिल है, हम उसको कबूल नहीं करते और उसके खिलाफ बात करना चाहते हैं। तब हम समझेंगे कि वाकई हम गुलामी से निजात हासिल करना चाहते हैं। इन हुक्मरानों की मैं क्या बात करूं कि जो हर वक्त ये देखते हैं कि कहीं बाइडन नाराज ना हो जाए, कहीं ट्रंप नाराज ना हो जाए। अब तो वो गर्नेल से भी डरने लगे हैं। इन हुक्मरानों का तो ये आलम है कि एक एक वजीर, एक एक मुशीर, एक एक सेनेटर और कांग्रेसमैन से डरते हैं कि कहीं हमारे खिलाफ कोई काम ना हो जाए। उसका सबब यह है कि ये जो हुक्मरान टोला पीडीएम की सूरत में मौजूद है, ये अवामी वोटों से मुंतखब नहीं हुआ है। ये फॉर्म 47 की पैदावार है। ये बूट पॉलिसियां हैं कि जो बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट और कौमी इस्टेब्लिशमेंट के सहारे हमारे ऊपर मुसल्लत होते हैं। और क्या मिस्टर और क्या मौलाना, सब इसी धंधे पर लगे हुए हैं, उन्हीं का काम कर रहे हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो हुक्मरान तबका है, ये अमरीकी गुलामी में हमें कभी निजात नहीं मिलेगी। ना हमारी मईशत सही होगी, ना हमारी मुआशरत सही होगी, ना हमारी सियासत सही होगी, ना हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। इस गुलामी से जब तक छुटकारा हासिल नहीं होगा, जब तक हम हकीकी मानों में आजाद नहीं हो सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है। देखें, आप अमेरिका के आगे झुकते रहते हैं और वो आपका कोई एक वही मिसाइल, शहाब मिसाइल, कोई मिसाइल भी बर्दाश्त नहीं करता है। वो इंडिया के सारे मिसाइल बर्दाश्त करता है। इंडिया जो कश्मीर में दहशतगर्दी कर रहा है, अमेरिका की सपोर्ट के बगैर नहीं कर सकता। वो इंडिया को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी, उसको कोई भी बर्दाश्त नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये सब आपस में एक है। हमें भी कौम को एक बनाना पड़ेगा, जमहूरी आजादियां देनी पड़ेंगी, लोगों को उनका हक देना पड़ेगा, लोगों के मसाइल को हल करना पड़ेगा, एक मिल्लत बनाना पड़ेगा, एक उम्मत बनाना पड़ेगा। जो लोग भी हमें आपस में तकसीम करना चाहते हैं, वो हमारे लोग नहीं हो सकते। चाहे कुर्रम एजेंसी हो, चाहे बलोचिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे मजहबी और मसलकी बुनियाद पर तकसीम हो, या वो फिरकों और मसलकों, या वो लिसानियत की बुनियाद पर तकसीम हो। ये जो ऊपर लोग बैठे होते हैं, ये सब एक होते हैं, ये मुत्तहिद होते हैं। हमें बलोच, हमें पख्तून, हमें पंजाबी, हमें सराइकी, हमें सिंधी और महाजिर इसमें तकसीम कर देते हैं। इनकी हुकूमत में कोई तकसीम नहीं होती। अवाम में तकसीम पैदा करके अपनी हुकूमत को ताकतवर बनाते हैं। इसलिए अवाम तक ये पैगाम पहुंचाइए, आओ लोगों, तुम मुत्तहिद हो जाओ और इस हुक्मरान तबके को तकसीम कर दो। इनको कमजोर करोगे तो हमें ताकत मिलेगी, और तुम कमजोर होगे तो ये मजीद जुल्म करेंगे, ये मजीद अमरीकी गुलामी में हमें देंगे। इसलिए पाकिस्तान की हैसियत बहुत बड़ी हैसियत है। ये न्यूक्लियर वेपन हमारे पास है, वही अमेरिका की आंखों में खटकता है। और ये भी मैं कहना चाहता हूं, बाज लोग ये भी समझते होंगे और इस तरह से तासुर दिया जाता है कि अगर न्यूक्लियर वेपन, एटम बम के तहफ्फुज की बात की जाएगी, मिसाइल टेक्नोलॉजी के तहफ्फुज की बात की जाएगी, तो इसका मतलब ये होता है
کہ ہم آرمی کے جرنیلوں کے تحفظ کی بات کرتے ہیں. نہیں, یہ ایٹم بم جنرل عاصم منیر نے نہیں بنایا, یہ کسی فوج کے جرنیل نے نہیں بنایا, قوم نے پیٹ کاٹ کے بنایا ہے. ہمارے ماتھے کا جھومر ڈاکٹر عبد القدیر خان ہے, وہ ہمارا محسن ہے, اس نے ایٹم بم بنایا ہے. فوج نے اگر ساتھ دیا تو اپنی ذمہ داری پوری کی ہے, کوئی احسان نہیں کیا. اس لیے ایٹم بم کا تحفظ یہ پاکستان کا تحفظ ہے. یہ صرف پاکستان کا تحفظ نہیں, پوری امت کا تحفظ ہے, اور پوری امت کا تحفظ نہیں, انسانیت کا تحفظ ہے. یہ حیثیت پاکستان کو حاصل ہے. اس لیے اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو, اپنے آپ کو یہ مت سمجھو کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. جب یہ پاکستان بنا تھا تو اس وقت تو ہمارے پاس پنیں بھی نہیں ہوتی تھی کاغذ جوڑنے کے لیے. ببول کے کانٹوں سے دفتروں میں یہ کام کیا جاتا تھا. لوگوں نے, صنعت کاروں نے کراچی کے قرضے دیے تھے تو ملک کی معیشت اور تنخواہیں چلی تھی. ہمارا پاکستان تو کچھ بھی نہیں تھا تو بہت کچھ کرتا تھا, پوری دنیا کو لیڈ کرتا تھا, پوری مسلم دنیا کی امامت کرتا تھا. تم ہمیں معیشت کے تانے مت دو, ہماری معیشت بھی تم ہی نے خراب کی ہے. معیشت غریبوں نے خراب نہیں کی, معیشت مڈل کلاس لوگوں نے خراب نہیں کی. ایک سامراجی طبقہ ہے جس نے ہماری معیشت کو تباہ کیا ہے. پہلے تباہ کرتے ہو, پھر اس کے تانے دے کر کہتے ہو کہ ہم تو کسی کے حق میں بول نہیں سکتے, ہم تو کشمیر میں لڑ نہیں سکتے. پوچھنا چاہتا ہوں اس آرمی رجیم سے کہ اگر آپ فیض حمید کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں, آپ اپنا ضابطہ لاگو کیجئے. جنرل باجوہ کے خلاف کب کارروائی ہوگی, جس کے جو ریکارڈ پر بات موجود ہے کہ اس نے صنعت کاروں سے کہا تھا کہ ہم تو انڈیا سے لڑ نہیں سکتے, اور یہ سب باتیں سامنے آئی تھی کہ کشمیر کا سودا باجوہ کرنے والا تھا. اس کے خلاف کب کارروائی ہوگی؟ جب تم حق اور انصاف پہ کارروائی نہیں کرو گے تو تمہاری ہر کارروائی مشکوک سمجھی جائے گی. اس لیے پاکستان کو جوڑنا ہے تو پاکستان کے عوام کو اعتماد دینا ہوگا, پاکستان میں جمہوری قدروں کو آگے بڑھانا ہوگا, مسلط کردہ حکومتوں کو ہٹانا ہوگا, اور اس کو لانا ہوگا جو واقعی جو ہماری امنگوں کی ترجمانی کرے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فلسطین میں آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہماری کمزوریوں کے نتیجے میں ہو رہا ہے. ہمارا فرض یہ بنتا ہے, ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کا جب انیشیٹو لیا, خود نہیں حکومت سے کہا کہ آپ بلائیں, وہاں پر سب لوگ آئے اور یہ قرارداد بھی پاس ہوئی کہ ہم اسلامک سمٹ بلائیں گے. اور ہم نے تو یہ بات بھی کہی تھی کہ آپ جو سربراہی کانفرنس بلائیں اس کے ساتھ فوجی سربراہوں کی کانفرنس بھی بلائیں. فوجی سربراہوں کی کانفرنس آدھے آئے یا پورے آئیں, جو نہیں آئے گا وہ امت میں آئسولیٹ ہو جائے گا, اپنی ہی قوم میں آئسولیٹ ہو جائے گا. سب کو بلاؤ اور اسرائیل کے خلاف واضح پیغام دو. آپ یقین کریں اسرائیل پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائے گا. کیوں اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہو؟ اصل میں بات یہ ہے, سمجھتے یہ ہے کہ نعوذ باللہ زمین کا خدا امریکہ ہے. کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. عمل سے دنیا میں امریکہ کو خدا سمجھتے ہو, مغرب کو خدا سمجھتے ہو. تم عزت والا راستہ اختیار نہیں کر سکتے ہو. اس لیے جرأت کا مظاہرہ کرو, لوگوں کو جمع کرو, ایک واضح پیغام دو, اور اس کے نتیجے میں فلسطینیوں کو اس ظلم سے آزادی نصیب کرواؤ. میرے بھائیوں اور دوستوں, اس وقت دنیا بدل رہی ہے, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اس بدلتی ہوئی دنیا میں پروپیگنڈا ایک حد سے زیادہ نہیں چل سکتا ہے. پہلے امریکہ کرتا یہ تھا کہ وہ یلغار کرتا تھا ملکوں پر, اور اپنے پروپیگنڈے سے لوگوں کو, اپنی قوم کو بیوقوف بناتا تھا. وہ عراق پہ حملہ کرتے تھے, وہ افغانستان پہ حملہ کرتے تھے, وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے تھے, اور پھر یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہاں تو دہشت گرد موجود ہیں اور تمہیں اگر بچنا ہے تو ان دہشت گردوں سے بچنا پڑے گا. سوشل میڈیا نے دو دھاری تلوار کے طور پر ان کا یہ بھانڈا پھوڑ دیا ہے. اب امریکی عوام, امریکی نوجوان بھی امریکی حکومت کی پالیسیوں کے ساتھ نہیں ہے. بڑی تعداد میں احتجاج کرتے ہیں, لیکن امریکی عوام اگر احتجاج کرتے ہوں وہ تو جا کر اپنے کیپٹل میں احتجاج کر سکتے ہوں, وائٹ ہاؤس کے باہر جمع ہو سکتے ہوں, لیکن پاکستان میں ہمارا حکمران طبقہ
امریکی ایمبیسی کی طرف مارچ کرنے سے بھی خوف زدہ ہوتا ہو تو اس سے بڑھ کر غلام ابن غلام کون لوگ ہوں گے؟ تو امریکی عوام ان کی ایک بڑی تعداد یہ کام کر رہی ہے، لیکن جب پاکستان کے عوام، پوری مسلم دنیا کے عوام اس سے بڑی تعداد میں نکلنا شروع ہوں گے، احتجاج کو منظم کریں گے، اپنی آواز کو بلند کریں گے، تو یقین کیجئے کہ یورپ اور امریکہ کے باضمیر انسان بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اپنی حکومتوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ اس لیے اس گلوبل دنیا میں گلوبل ویژن کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، اسلام کا آفاقی پیغام لوگوں تک پہنچانا ہوگا، مظلوموں اور ظالموں کی علیحدہ علیحدہ شناخت کرنی ہوگی، اور پھر اس کے بعد حق اور سچ کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہونا ہوگا۔ اس کے لیے جد و جہد کو تیز تر کیجئے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حماس کو تسلیم کیا جائے، آفیشلی اس کی حیثیت کو تسلیم کیا جائے۔ وہ لیجیٹیمیٹ فورس ہے، وہ ڈیموکریٹک فورس ہے، وہ جو مزاحمت اگر بندوق سے بھی کر رہے ہیں تو اقوام متحدہ کا چارٹر انہیں اس کی اجازت دیتا ہے کہ کسی سرزمین پر اگر کوئی آکوپائیڈ فورس آ جائے تو اس کے خلاف اسلحہ اٹھا کر لڑا جا سکتا ہے۔ حماس کا یہ جہاد دنیاوی اعتبار سے بھی لیجیٹیمیٹ، جائز اور قانونی جہاد ہے۔ اس کو دہشت گرد کہنے والا بہت بڑا دہشت گرد ہے، اس لیے حماس کا آفس بھی یہاں قائم کیا جائے، اس کو ریکگنائز بھی کیا جائے، اور یہ جو شرمندگی والی صورتحال ہے اس سے پیچھے ہٹا جائے، فلسطینیوں کی مدد کی جائے۔ فلسطینی بچے یہاں تک آئے ہیں، یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، ان کی تعداد میں بھی اضافہ کرو، ان کو تعلیم بھی دو اور ان کو سپورٹ بھی فراہم کرو، لیکن اس سے بڑھ کر ہمیں پروایکٹیو رول ادا کرنا ہوگا، اور ڈپلومیسی کے محاذ پر اسرائیل کو آئسولیٹ کرنے کا یہ بیڑا خود اٹھانا ہوگا۔ یہ جغرافیہ اور اس کے فاصلے ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم عقیدے اور ایمان کی روشنی میں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ہمارے دل اپنے بھائیوں، اپنے بچوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ جد و جہد کو آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ۔ آئندہ بھی ہم یہ مارچ بھی کرتے رہیں گے، احتجاج بھی کرتے رہیں گے، اور وہ پروڈکٹس جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں ان کا بائیکاٹ بھی کرتے رہیں گے، اور پوری امت کو ایک کرنے کا فریضہ انشاءاللہ انجام دیتے رہیں گے۔ آپ سب اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ اس جد و جہد کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں؟ نعرہ تکبیر، لبیک 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 یا غزہ۔